بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود السلام بھیجتے ہیں ہم تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسا کہ طلبہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل ہم نے بنیادی طور پر ان باتوں پر غور کیا کہ علم کیوں حاصل کرنا چاہیے، اور طالب علم جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہونا چاہیے. آج انشاءاللہ ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں گے. خاص کر بعض ایسے صحابہ کو ہم دیکھیں گے جنہوں نے علم کے لیے کافی ساری محنتیں کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ اس امت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ رب العزت نے معیار ہدایت کس کو بنایا؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کو، کہ اگر تم لوگ نجات پانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو تم اس طریقے سے ایمان لو جس طریقے سے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے ایمان لایا. بلکہ یہاں پر بات طویل نہ ہو جائے، سبحان اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا گیا کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو انہوں نے کیا کہا؟ منافقین نے، مشرکین نے، کفار نے، کہ بلا ہم ایسے ایمان لائے جیسے ان بیوقوفوں نے ایمان لایا. اللہ اکبر. یعنی بیوقوف کس کو کہا گیا؟ صحابہ کو. تو اللہ رب العزت نے جواب اس کا یہ دیا کہ یہی لوگ بیوقوف ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، صحابہ کا گستاخ تو زندیق ہے، کافر ہے، تو لیکن بیوقوف کیوں کہا گیا؟ نقطہ یہ پتا چلا کہ صحابہ کو ہم جو کچھ بھی کہیں گے آسمان سے ہم وہی سنیں گے. صحابہ کو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بیوقوف ہے، آسمان سے آواز آئی تم بیوقوف ہو. صحابہ کو ہم کہیں گے کہ یہ متقی ہے، آسمان سے کیا آواز آئے گی کہ تم متقی ہو. صحابہ کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مغفور ہے، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی، آسمان سے کیا آواز آئے گی. اور جو صحابہ کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہے، وہ کیا ہے؟ وہ خود کافر ہے. تو صحابہ کی ہم دیکھیں گے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جو خیر القرون، یعنی کس طریقے سے وہ علم حاصل کرتے تھے، یا علم کے متعلق ان صحابہ نے ہم کو کیا نصیحت کی. آپ دیکھیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے، امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے اپنے مسند کے اندر، یہاں پر میں ساتھیوں کو ایک اہم بات بتانا چاہوں گا، خاص کر میری بات کو آپ لوگ سمجھیں. اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے. بنیادی طور پر بعض طلباء کو ہم دیکھتے ہیں وہ کثرت اور قلت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج کلاس میں کافی کم لوگ آئے ہیں، آج کلاس میں اتنے لوگ نہیں آئے ہیں جتنے لوگوں کی توقع ہم کر رہے تھے. نہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ. مثال کے طور پر عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کو آپ لوگ دیکھیں. عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کون ہے؟ سبحان اللہ. عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ مکہ کے مفتی ہے. اللہ اکبر. یعنی عبداللہ جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہے، بلکہ کئی سارے مسائل میں بعض روایت ملتی ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ صحابہ خود بعض مسائل میں عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ سے سوال کرتے تھے، بلکہ ان کی طرف رجوع کرنے کی نصیحت کرتے تھے. اتنے عظیم عالم دین عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ.
عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ جب آپ درس دیا کرتے تھے تو آپ کی مجلس میں صرف 7 یا 8 لوگ ہوا کرتے تھے. کتنے؟ 7 یا 8 بس. لیکن کیا اس قلت اور کثرت کی وجہ سے آپ نے درس دینا یا طلباء نے درس میں حاضر ہونا چھوڑ دیا؟ بالکل بھی نہیں. اگر آپ مثالیں دیکھیں، شاہ حنبل ابن اسحاق کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے جب مسند احمد لکھائی تو صرف 3 لوگ تھے، اس میں سے میں تھا، 2 تو ان کے بیٹے تھے عبداللہ اور صالح، تیسرا میں تھا. خود شیخ عبد الکریم خدیر کہتے ہیں کہ 22 سال میں نے تفسیر قرطبی پڑھا. شیخ عبد الکریم خدیر ریاض آپ جا کر دیکھیں. دیکھیں یہاں پر ایک بات میں تمام طلباء کو بتانا چاہوں گا، اور اس میری بات کو لکھیں، آپ ابھی لکھ لیں تاکہ بھول نہ پائے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الاسماء واللغات کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں یہ ہم پر ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے والدین سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بلکہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ ان کے متعلق غافل رہنا یہ ایک معیوب چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی علماء ہے جنہوں نے ہمیں جنت کی طرف، جنت کا راستہ بتایا ہے، جہنم کے راستوں سے ہمیں، جہنم کے راستوں سے بچایا ہے، اور شیطان کی تلبیس کو، مکر کو ہم سب پر واضح کیا ہے. کسی طالبہ نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی. بارک اللہ فیک. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے جب مسند احمد لکھائی تو صرف 3 لوگوں کو لکھائی، بلکہ شیخ عبد الکریم خدیر، امام نووی رحمہ اللہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان علماء کے متعلق جاننا بے حد ضروری ہے، ان کی معرفت رکھنا بے حد ضروری ہے. کیوں؟ یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور ہم پر احسان کیا ہے. تو بتا یہ رہا تھا شیخ عبد الکریم خدیر کہتے ہیں کہ تفسیر قرطبی میں نے 22 سال پڑھائی اور صرف چند طلباء موجود تھے، بلکہ بات سے بات ہمیں یاد آ گئی. شیخ امین شانقیطی، شیخ عبد الرزاق العفیفی، شیخ عبد الرحمن الافریقی، شیخ عبد العزیز بن باز ان کی ایک معروف شاگرد ہیں. بلکہ جب 1402 ہجری میں شیخ عبداللہ ابن حمید رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو شیخ عبداللہ ابن غدین کو، حفظہ اللہ کو، شیخ عبداللہ ابن غدین کو ممبر بنا، فتاوی نور الادرب میں فتویٰ دینے کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا. کافی بڑی شخصیت ہے شیخ عبداللہ ابن غدین. اللہ اکبر. شیخ عبداللہ ابن غدین کا درس ہم سن رہے تھے. خود شیخ عبداللہ ابن غدین کہتے ہیں کہ 5 سال میں نے تفسیر جلالین پڑھائی. کتنے سال؟ 5 سال. 5 سال میں نے تفسیر جلالین پڑھائی. معروف تفسیر ہے امام سیوطی اور ان کے استاد امام محلی کی، آپ دیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں 5 سال میں نے تفسیر پڑھائی اور صرف 2 طلباء موجود تھے. اللہ اکبر، صرف 2. شیخ عثیمین کو آپ دیکھ لیں، شیخ ابن باز کو آپ دیکھ لیں. شیخ عبد الکریم خود کہتے ہیں کہ جب ہم شیخ ابن باز کے درس میں شامل ہونے کے لیے ریاض کو جاتے تو بسا اوقات صرف 10 طلباء ہوتے. شیخ عثیمین کے متعلق آتا ہے بسا اوقات صرف 4، بسا اوقات 2. ہے کہ نہیں؟ تو بتانا مقصد کیا ہے ساتھیوں کہ کثرت اور قلت سے کبھی آپ لوگ ڈریے نہیں، بالکل نہیں. اللہ اکبر. اور ماحول سے، عوارض سے، حالات سے، اسباب سے کبھی نہ گھبرائیں. اگر آپ تنہا محسوس کر رہے ہیں، آپ سوچیں جب سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر اللہ رب العزت نے ان کو اتارا تو کون تھے؟ تنہا تھے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تم اتباع کرو علم کی، ہدایت کی، وحی کی، نہ تمہیں خوف ہوگا اور نہ تمہیں غم ہوگا. اگر آپ کے والدین آپ کے علم حاصل کرنے کے خلاف ہیں تو آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ کیا کہا آزر نے کہ لَأَرْجُمَنَّكَ، ہم تو تمہیں پتھر ماریں گے. آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ خود ان کے بھائی جو ان کے خلاف تھے ان کو کنویں میں پھینک دیا. یونس علیہ السلام دیکھیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے. نوح علیہ السلام کے متعلق سوچیں کہ آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا کیفیت اس وقت کی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو آپ پڑھیں کہ آپ کے اقربا آپ کے خلاف تھے، لیکن ان تمام اسباب میں آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا توکل یا بالفاظ دیگر یقین کس پر تھا؟ اللہ پر. بی بی مریم نے جب پوچھا کہ میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں، اور آپ اس آزمائش سے نکلے، آپ کی عفت، آپ کی پاک دامنی کا اظہار اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا. جب کنویں میں تھے سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ رب العزت نے نہ ہی اس کنویں سے نکلوایا بلکہ مصر کی وزارت آپ کو ہاتھ میں دی. موسیٰ علیہ السلام جب دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سمندر ہے
تو کیا کہا؟ کلا انما یا ربی سیہدین، اللہ مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ تو طلباء کو چاہیے کہ کبھی بھی مشکل مسائل کو دیکھ کر یا بالفاظ دیگر یوں سمجھے آپ کہ جب وہ دیکھیں کہ سبجیکٹ کافی ٹف ہو رہا ہے یا علم کافی مشکل ہو رہا ہے، تو وہ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی بھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بات سے بات دوسری طرف چلے گئی۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں ایک صحابی کا واقعہ، اور وہ اور سیدنا خبیثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، واخرج احمد عن خبیثہ ابن المقارن، کہتے ہیں خبیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال ما جاء بک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خبیثہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ قلت کبر سنی ورق عظمی فاتیتک لتعلمنی ما ينفعني اللہ بی، قال ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك یا خبیثہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے خبیثہ، خبیثہ تمہارا آنا کیسے ہوا؟ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، میں اس وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ علم حاصل کر سکوں اور اس علم سے نفع اٹھا سکوں۔ تو کہا اے میرے صحابی کہ جب تم علم حاصل کرنے میرے پاس آ رہے تھے، کوئی پتھر ایسا نہیں، کوئی جھاڑ کا پتا ایسا نہیں، کوئی ریت کا ذرہ ایسا نہیں کہ جہاں سے تمہارا گزر ہوا ہو اور ان اشیاء نے تمہاری مغفرت کے لیے دعا نہ کی۔ اور پھر کہا اذا صلیت الصبح فقل ثلاثا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ تعافى من الاعمى والجذام والفالج یا خبیثہ، قل اللهم انی اسألک مما عندک وعافظ علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکتک وانزل علی من برکتک، کما قال، کہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سیدنا خبیثہ رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ اب آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ کائنات، بلکہ ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب العلم کے اندر نقل کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی شے نہیں جو اس کی مغفرت کی دعا نہ کرے، بلکہ والحیتان فی جوف الماء، امام ابو داؤد کتاب العلم کے اندر نقل کرتے ہیں، اور علامہ البانی صحیح الجامع کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جو مچھلی سمندر کے اندر ہے وہ بھی، اور جو چونٹی اپنے اس یوں سمجھے اپنے اس گھر کے اندر ہے، ریتی کے گھر کے اندر، وہ بھی جو ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو بات یہ پتا چلی کہ طلباء کے لیے کائنات کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے، اور یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے علم۔ بلکہ مثال کے طور پر آپ اس حدیث کو سامنے رکھے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، ان عقبہ ابن عامر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فیہ الصفہ، کہتے ہیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم صفہ یعنی آپ جانتے ہیں اصحاب صفہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق فیاتی بناقتین قوموین فی غیر اسم ولاقت الرحم، کہ کون ہے جو اس بازار، یعنی یہ بطحان اور عقیق جو ہے بازار ہے، جو یہاں پر جانا چاہتا ہے وادی، اور جو ہے بڑے بڑے اونٹنیاں یا اونٹ اپنے ساتھ لانا چاہتا ہے بغیر کسی گناہ کے، یعنی حلال طریقے سے اس کو اونٹ مل جائے۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلنا نحب ذلک، اے اللہ کے رسول ہم سب یہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم يقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر له من ناقتین وثلاث خیر له من ثلاث واربع خیر له من اربع ومن اعدادهن من الابل، کہتے ہیں کہ اگر تم مسجد جاؤ اور 2 آیتیں پڑھ لو یا 2 آیتیں سیکھ لو یا 2 آیتیں پڑھ لو یا 2 آیتیں سکھا دو، مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ ہے، تو یہ تمہارے لیے 2 اونٹنیوں سے 2 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، اور 3 پڑھ لو تو 3 اونٹوں سے، اور 4 پڑھ لو تو 4، اس طریقے سے عدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ علم سیکھیں اور علم کو آپ سکھائیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر
ایک واقعہ جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس واقعے کو غور سے سنیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان انس قال کان اخوانی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، احدہما یخترف والاخر یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویتعلم منہ، کہتے ہیں کہ ایک بھائی تو محنت کیا کرتا تھا، یعنی مزدوری کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا بھائی ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لازم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکا ہوا رہتا تھا تاکہ علم سیکھے۔ فشک المحترف واخاہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھائی جو مزدوری کیا کرتا تھا وہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کہ اللہ کے رسول یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں میرا بھائی، یہ تو بس آپ سے چپٹا ہوا رہتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلک بہ ترزق، کہ اے میرے صحابی اس کی برکت سے، اس کے توسل سے تمہیں بھی رزق مل رہا ہے، تمہاری بھی زندگی سعادت سے مالا مال ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں دو بھائی ہیں اور دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کی زندگی میں برکت آ رہی ہے، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ یہاں پر میری بات طویل نہ ہو جائے، میں 5 سے 10 منٹ کے اندر ایک واقعہ آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، ذرا غور سے سمجھیں، مجھے واقعہ ایک یاد آ گیا۔ اصل میں فقہ کا ایک مسئلہ ہے سد ذرائع، میں نے پچھلے دروس میں کہا تھا، بہرحال ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ سد ذرائع کہتے ہیں، مثال کے طور پر غض البصر کے متعلق جب میں نے گفتگو کی تھی تو اس میں نے اس مسئلے کو سمجھا تھا، بہرحال ابھی وہ موقع نہیں ہے۔ تو اس پر ایک شام کے عالم دین ہے، ان کا نام ہے شیخ محمد ہشام البرہانی رحمہ اللہ، انتقال ان کا ہو گیا ہے، بہرحال ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ، ایک حنفی عالم دین ہے اور سیریا شام کے رہنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ واقعہ نقل کرتے ہیں اپنے دادا سے، شیخ سعید ہشام البرہانی سے، کافی ساری امام بخاری کے ادب المفرد کی تحقیق، فقہ الصیام عند مذاہب الاربعہ، فقہ المناسک عند مذاہب الاربعہ، یہ پوری کتابیں ان کی موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، معروف عالم دین ہے شام کے۔ کہتے ہیں ان کے جو دادا تھے محمد سعید البرہانی، کہتے ہیں کہ مسجد دمشق کہتے ہیں ڈمسکس کو، جو سیریا کا کیپٹل ہے، ذرا غور سے سنیں، یہ واقعہ کس کا ہے؟ یہ واقعہ ہے عبد الرحمن الحفار کا، شیخ عبد الرحمن الحفار۔ حفار کسے کہتے ہیں ساتھیوں؟ حفار اسے کہتے ہیں جو خبر کھودتا ہے۔ آپ قبرستان جب جائیں، اللہ اکبر، جب آپ قبرستان جائیں تو آپ دیکھیں خبر کو ایک شخص کھودنے والا ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں حفار۔ تو شیخ عبد الرحمن الحفار جو تھے، یہ اصل میں دمشق کے اندر ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کا نام ہے دہدہ، جو شہر کے بیچوں بیچ مقیم ہے، تو اس کے وہ خادم تھے۔ اب غور سے واقعے کو سنیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں قبرستان کے سامنے تھا تو اچانک ایک خاتون آئی اور ساتھ میں ایک جنازہ تھا، اور جنازے میں کافی کم لوگ تھے۔ تو جیسا میری ذمہ داری تھی، میں نے میت کو لیا، قبر کھودا اور دفنانے لگا۔ جب میں دفنانے لگا تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اللہ اکبر، کہ خبر کشادہ ہوگی، روضۃ من ریاض الجنہ، بلکہ وہ گڑا جنت کے باغیچہ بن گیا، اور میں نے دیکھ ہی رہا تھا، اچانک دو فرشتے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوئے آئے اور وہ میت کو لے کر چلے گئے، اور میں بے ہوش ہو گیا، یعنی وہ منظر کو دیکھ رہا۔ جب وہ اٹھا، عبد الرحمن الحفار جب اٹھے تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا اپنے آس پاس کے لوگوں سے جو اس جنازے میں شاگرد تھے، تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو، ہم نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ وہم ہوا۔ اب عبد الرحمن الحفار دوڑے اس عورت سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن کوئی ملا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ وہ عورت جا چکی تھی۔ چند مہینے کے بعد وہ معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، اپنی نوکری کر رہے تھے، پھر وہی عورت آئی ایک اور جنازے کو لے کر، اور انہوں نے اس میت کو لیا۔ جب دفنانے کے لیے پہنچے، ہو بہو وہی منظر انہوں نے دوسری بار دیکھا، ہو بہو، کہ وہ خبر کشادہ ہو گئی اور وہ جنت کا باغیچہ بن گیا، اور دو فرشتے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اس لاش کو لے کر چلے گئے۔ لیکن اس وقت عبد الرحمن الحفار وہ بے ہوش نہیں ہوئے، انہوں نے فوراً کس کا پیچھا کیا؟
انہوں نے فوراً اس عورت کا پیچھا کیا، اس عورت کو پکڑا، کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون ہے؟ اس عورت نے کہا کہ دیکھو میں بہت پریشان ہوں، مجھے اور تنگ نہ کرو۔ کہا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ کہا چند مہینے پہلے میرا ایک بیٹا فوت ہو چکا ہے، ابھی چند مہینوں بعد میرا دوسرا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ کہا کہ یہ آپ کے دو بیٹے تھے؟ کہا ہاں بالکل یہ دو میرے بیٹے تھے۔ کہا کہ اگر یہ آپ کے دو بیٹے تھے تو میں نے ایسا ایسا منظر دیکھا ہے کہ جب میں ان کو دفنانے لگا تو اللہ اکبر، یہ جو خبر تھی وہ جنت کا باغیچہ بن گئی اور دو فرشتے اس میت کو لے کر چلے گئے۔ تو کہا یقیناً میرا جو پہلا بیٹا تھا وہ طالب علم تھا، علم حاصل کرنے والا تھا، اور جو دوسرا بیٹا تھا وہ نجار تھا، وہ کارپینٹر تھا، لکڑیاں آپ جانتے ہیں کارپینٹر، نجار، وہ کارپینٹر تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے بھائی کی مدد کیا کرتا تھا، پیسے دیا کرتا تھا، تعاون کیا کرتا تھا تاکہ وہ علم حاصل کرے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہی علم اور علم کی تعاون کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے دونوں بیٹوں کی مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات عبد الرحمن الحفار سنے، فوراً جامعہ توبہ گئے، جو ایک مدرسہ ہے دمشق کے اندر، فوری وہاں سے گئے۔ 40-50 سال ان کی عمر تھی عبد الرحمن الحفار کی، اس وقت گئے اور اس وقت شیخ سعید البرہانی سے کہا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ 50 سال کی عمر میں اجرمیہ سے ابتدا کی اور وہ دمشق کے من کبار العلماء، دمشق کے ایک بڑے عالم بنے، شیخ عبد الرحمن الحفار۔ اور آپ ہی کی نسل سے ایک اور بڑے عالم آئے، شیخ عبد الرزاق الحفار۔ بہرحال اس میں آپ دیکھیں ساتھیوں کئی سارے فوائد ہیں۔ آپ دیکھیں کہ علم کی فضیلت، پھر علم کی مدد کرنے والوں کی فضیلت، اور عمر یہ کوئی آبسٹیکل نہیں ہے، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے علم حاصل کرنے سے، اس عمر میں انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ بلکہ بات سے بات یاد آ گئی، شیخ بشر احمد المعروف البغدادی، بغداد کے بہت بڑے عالم دین باحیات تھے۔ چند سال پہلے شاہ فیصل ایوارڈ بھی آپ کو دیا گیا، حدیث کے بہت بڑے محقق مانے جاتے ہیں۔ بہرحال ان سے علمی اختلاف کیا گیا ہے اور کیا جاتا رہا ہے۔ علم کی دنیا میں اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں بشرطے کہ وہ اختلاف ادب کے دائرے میں آداب کا لحاظ رکھ کر کیا جائے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، شیخ بشر احمد المعروف کہتے ہیں 1402 ہجری کی بات ہے، کہتے ہیں 20 رمضان کو میں اور میرے شیخ بشر احمد المعروف کے شیخ کون ہیں؟ شیخ شعیب الارناؤت رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے شیخ صحیح بخاری پر تحقیق کر رہے تھے، صحیح بخاری پر کچھ علمی کام کر رہے تھے۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ہمارے کمرے میں، خواب بیان کر دیں کہ ہمارے کمرے میں ایک ایسا شخص آیا جو سفید امامہ پہنے ہوئے، جس کی یعنی نورانی چہرہ جسے ہم کہتے ہیں، اور اس نے کہا کہ بشر تم مجھے جانتے ہو؟ کہا واللہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ محمد ابن اسماعیل البخاری۔ اچھا، تو کہا میرے استاد کو جانتے ہو؟ کہا ہاں بالکل، آپ کے استاد ہیں محمد ابن بشر، محمد ابن بشار۔ کہا کہ میرے استاد تمہارے پاس آنے والے۔ بس اتنا انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد خواب ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر دکتور بشر اولاد معروف، برابر 1 سال کے بعد 1403 ہجری میں 20 رمضان کو اللہ رب العزت نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا، اور میں نے اس بیٹے کا نام محمد رکھا۔ میرا نام ہے بشار، تو محمد ابن بشار۔ میرے پاس بتانے کا مقصد یہ اولاد نہیں تھی، اللہ رب العزت نے علم کی برکت سے، یہ دیکھیں آپ دکتور بشر سے دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی، کیونکہ وہ بیٹا ابھی پی ایچ ڈی کر چکا ہے اور حدیث کا حافظ ہے۔ بارک اللہ فیک۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس علم کے اندر دنیا اور آخرت کی سعادتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اس کے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس بات کو غور سے سنیں، اب صحابہ کی نصیحتوں پر آپ غور کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، واخرج ابن البر رحمہ اللہ فی جامع بیان العلم، ابن عبد البر رحمہ اللہ جامع بیان العلم کے اندر نقل کرتے ہیں، ان ہارون رحمہ اللہ جو تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کان ابن مسعود یقول اقضوا عالما او متعلما ولا تقضوا فيما بين ذلك فانما بين ذلك جاهل او جحال وان الملائكه تبسط اجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضا لما يصنع
یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ہارون، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم صبح جب کرو یعنی فجر کی نماز پڑھ لو تو اس حال میں کرو، یعنی تمہاری کیفیت یہ ہو کہ یا تو تم سکھانے والے ہو یا عالم، یعنی تم صبح بحیثیت عالم کرو، یا سیکھنے والے ہو بحیثیت طالب علم کرو، یا مطلب یا تو جب صبح اٹھو یا تو لوگوں کو کچھ سکھاؤ یا تو خود سیکھ لو، اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو، کیونکہ اس کے علاوہ تو آدمی جاہل ہوتا ہے۔ یعنی صبح تمہاری ہو، طالب علم جب مسلمان اٹھے تو دن کی ابتدا ہی علم سے ہو۔ کیسے ساتھیوں؟ آپ صبح اٹھے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، غور کریں، کثرت سے تلاوت کرنا یہ مقصود نہیں۔ آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، آپ نے کیا کہا کہ سورہ بقرہ کی ایک ایک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک ایک آیت پر میں تدبر کروں، اس سے کہ میں مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کر لوں۔ تو بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہا کہ جب تمہاری صبح ہو تو کیسے ہو؟ یا تو تم علم سیکھنے والے بنو یا علم سکھانے والے بنو، کیونکہ اس کے علاوہ اگر کچھ بنو گے تو تم کیا بنو گے؟ جاہل بنو گے۔ اور کہا کہ اس عمل کی وجہ سے فرشتے تم سے اتنی محبت کرتے ہیں ہارون کہ فرشتے ان کے پر بچھا دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ تم نے دن کی ابتدا علم سے کی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی فضیلت ہے کہ انسان جب دن کی ابتدا کس سے کرتا ہے؟ علم سے۔ بلکہ دوسری نصیحت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس نصیحت پر آپ لوگ غور کریں، امام ابو درداء امام ابن البر اور دیگر محدثین نقل کرتے ہیں، اور ابو نعیم رحمہ اللہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ضحاک کہتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہمیں خطبہ دیا اور کہا، کافی پیاری بات سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، یا اہل دمشق، یا اہل دمشق، یعنی جو دمشق میں وہ رہتے تھے، انتم الاخوان فی الدین والجیران فی الدار والانصار علی الاعداء ما یمنکم من مودتی وانما مؤنتی علی غیرکم مال ارا علماءکم یذهبون وجحالکم لا تعلمون واراکم قد اقبلتم علی ما تکفل لکم به وترکتم ما امرتم به الا ان قوما بنو شدیدا وجمعوا کثیرا واملوا بعیدا فاصباح بنیانهم قبورا واملهم غرورا وجمعهم بورا الا فتعلموا وعلموا فان العالم والمتعلم في الاجر سواء ولا خیر في الناس بعدهما۔ اللہ اکبر! ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر آپ غور کریں۔ آپ نے کیا کہا کہ اے دمشق کے لوگوں، تم لوگ میرے دینی بھائی ہو اور میرے علاقے کے پڑوسی ہو، اور تم دشمنوں کے خلاف میرے مددگار ہو۔ یعنی بتانا مقصد کیا ہے؟ تم میرے اپنے ہو لیکن تم مجھ سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تم میرے پاس کیوں نہیں آتے علم حاصل کرنے کے لیے؟ حالانکہ میرا خرچہ تو تمہارے اوپر نہیں ہے، یعنی میں تو تم سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء جا رہے ہیں اور تمہارے جاہل لوگ علم نہیں سیکھ رہے ہیں۔ یعنی علماء بھی جا رہے ہیں اور اس کے بدلے کوئی آ نہیں رہا ہے، اور جاہل علم نہیں سیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے جہالت بڑھ رہی ہے۔ پھر کہا کہ اللہ نے تمہاری روزے کی ذمہ داری لی رکھی ہے، جس روزی کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو، اور اللہ نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے انہوں حکم دیا ہے انہیں چھوڑ کر رکھا ہے، یعنی تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور کہا غور سے سنو، کچھ لوگوں نے بڑی مضبوط عمارتیں بنائی اور بہت مال جمع کیا اور بڑی دور کی امیدیں لگائی، یعنی دنیا کے پیچھے وہ دوڑے، لیکن پھر ان کی عمارتیں گر گئی، قبرستانیں بن گئی، اور ان کی امیدیں دھوکہ ثابت ہو گئی، اور ایسے لوگ خود ہلاک ہو گئے۔ غور سے میری بات سنو، علم سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ علم سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں اجر میں برابر ہے۔ اگر یہ دونوں نہ ہو تو کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی خیر نہیں۔ بلکہ آپ اٹھا کر دیکھیں امام ابن شیبہ کی وہ روایت، جب قبرص فتح ہوا تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ رونے لگے 32 ہجری کے اندر۔ بولا کہ آج تو خوش ہونے والی بات ہے کہ ہم نے ایسے شہر کو فتح یاب کر لیا، آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ ایسی قوم طاقتور قوم تھی، لیکن جب اللہ کے اوامر کو انہوں نے ضائع کر دیا، اللہ رب العزت کے پاس مچھر کے برابر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کب ہم اللہ کے اوامر کو ضائع کر دیں اور ہمارا بھی حال ان لوگوں کے جیسے ہو جائے، اس وجہ سے میں رو رہا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے بجائے دوڑنے سے پہلے سعادت یہ ہے کہ وہ کس کے پیچھے دوڑے؟ وہ اس کے پیچھے دوڑے کہ وہ علم کے پیچھے دوڑے، کیونکہ یہی انسان کے لیے کیا ہے؟ سعادت ہے۔
امام بزار رحمہ اللہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک نصیحت نقل کرتے ہیں، یہ تیسری نصیحت ہے، عن ابی ذر و ابی ہریرہ، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے اور متعدد اصحاب سے ہے۔ لباب یتعلموہ الرجل احب الی من الف رکعت تطوعا، کہ صحابہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ علم کا ایک باب، علم کا ایک چیپٹر وہ سیکھ لے اس سے کہ 1000 رکعتیں پڑھے۔ بلکہ صحابہ نے یہاں تک کہا اس جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شہید۔ اللہ اکبر، جب طالب علم حاصل کر رہا ہے، نوٹ بنا رہا ہے، درس سن رہا ہے یا درس کی تیاری کر رہا ہے یا قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہا ہے، حدیث کی شرح پڑھ رہا ہے، فقہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، وراثت کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، دعوت کے میدان میں غیر مسلموں کو کیسے دعوت دو اس کی تیاری کر رہا ہے، اسلام کے خلاف جو جدید اعتراضات آ رہے ہیں ان اعتراضات کا کیسے دفاع کیا جائے اس کی تیاری کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی اسماء الحسنہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے کسی بھی میدان میں، جب وہ علم حاصل کر رہا ہے اور اسی حالت میں ہے، اور اگر اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے شہداء کی صف میں یعنی شہید کی حیثیت سے اس کو کھڑا کرے گا، کوئی معمولی بات نہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، جیسا میں نے کہا علم کے اندر بنیادی طور پر میں نے پہلے بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی نصیحت آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ مقصد یہ ہے کہ ہم اسی راستے پر مر جائیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ منزل پر پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ازدی، چوتھی نصیحت، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام ازدی کہتے ہیں قال سألت عن ابن عباس عن الجہاد، امام ابن عبد البر جامع بیان العلم میں نقل کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاد کے متعلق پوچھا تو اس وقت کہا فقال الا ادلک علی ما هو خیر لک من الجہاد، کہ کیا میں تمہیں جہاد سے بہتر کوئی چیز نہ بتاؤں؟ کہا ہاں بتائیے۔ کہا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تاجیو مسجدا فتعلموا فیہ القرآن والفقہ فی الدین او قال سنہ، کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم مسجد میں جاؤ، سیکھو، کیا قرآن سیکھو، فقہ سیکھو، سنت سیکھو یا سکھاؤ، یہ تمہارے لیے جہاد سے بھی بہتر ہے۔ بلکہ خود آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، امام دارمی رحمہ اللہ اور امام حاکم رحمہ اللہ اپنی مستد کے اندر نقل کرتے ہیں، غور سے سنیں۔ اور عبداللہ ابن عباس کوئی معمولی صحابی نہیں، غیر معمولی صحابی ہے، اللہ اکبر۔ جب عبداللہ ابن عباس کا ذکر آتا تو عطا بن ابی رباح جو آپ کے شاگرد ہیں ان کے آنکھ نرم ہو جاتے عبداللہ ابن عباس کو یاد کر کر، کیوں؟ استاد سے اس قدر وہ محبت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت لرجل من الانصار، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں کہاں پہنچا؟ ایک ایسے شخص کے پاس جو انصار میں سے تھا، میں اس کے پاس پہنچا اور کہا حلما فلنسأل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانہم اليوم کثیر، کہ چلو ہم اصحاب رسول کے پاس چلتے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کے پاس چلتے ہیں تاکہ ان سے سوال کریں اور علم جمع کریں۔ کس سے کہا؟ صحابی، اس صحابی سے جو انصار میں سے تھے۔ فقالا، تو اس انصاری نے کہا وعجبا لک یا ابن عباس اترى الناس یفتقرون الیک وفی الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فیہم، کیا تم پر تعجب ہے ابن عباس، کیا تم سمجھتے ہو کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے؟ یفتقرون، کہ جب حالانکہ صحابہ موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ موجود ہیں، تو لوگ تمہارے پاس کیوں آئیں گے؟ لوگوں کو تمہاری حاجت کیا ہے؟ اب دیکھیں، یعنی ڈسکریج کیا ایک معنوں میں، کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر آپ کا کوئی دوست کہیں ارے شیخ کے درس تو کافی مشکل ہوتے جا رہے ہیں، ہم کہاں بیٹھے، تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو لہذا ہم درس کو تر، لیکن نہیں، اللہ اکبر، آپ دیکھیں، غور سے سنیں اس واقعے کو۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس قال فترکت ذاک، میں نے اسے چھوڑ دیا، اس دوست کو ہی چھوڑ دیا، یعنی صحابی کو میں نے چھوڑ دیا۔ واقبلت اسأل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کان یبلغونی الحدیث عن الرجل فآتی بابہ وهو قائل، اور میں ہر اس صحابی کے پاس جاتا جس کے متعلق مجھے یہ بات پہنچتی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جب میں جاتا تو اپنے چادر کو بچھا دیتا اور دیکھتا دوپہر کا وقت ہوتا، وہ اندر آرام کر رہے ہوتے تو ان کے دروازے پر جاتا، چادر کو بچھا دیتا اور ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ان کے انتظار میں۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت میں سے ہے، کوئی معمولی صحابی نہیں۔
اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، سیدنا عباس کے بیٹے ہیں، جاتے ہیں وہاں پر، بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بیٹھتے ہیں کہتے ہیں فَاتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَىٰ بَابِهِ يَسْفِي، دھول اڑتی، اور الرِّيحُ عَلَيَّ مِن تُرَابٍ، دھول اڑتی اور میرے چہرے پر دھول جم جاتی ہوا کی وجہ سے۔ فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي فَيَقُولُ، اور جب کوئی نکلتا باہر، یعنی وہ صحابی نکلتے تو وہ کیا کہتے، یا ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے بھائی، ما جاء بک، تم کیسے ہمارے گھر کے سامنے، ہلا ارسلت الیہ فآتیک، آتی فآتیک، اگر آپ کسی کو بھیجتے تو ہم خود آپ کے پاس آ جاتے۔ فقل لا انا احق ان آتیک، کہ میرا حق بنتا ہے، طالب علم کا حق بنتا ہے کہ وہ جس سے سیکھ رہا ہے اس کے چوکٹ پر جائے اور وہاں پر انتظار کرے۔ یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئے، آپ کے اوپر یہ آپ کے لیے ضروری نہیں، آپ کے اوپر لازم نہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس سوال کرتے، قال فاسألوه عن الحدیث، حدیث کے متعلق، فعاش هذا الرجل الانصاری، اور میں ایسا کرتے کرتے میں نے کثیر تعداد میں علم حاصل کر لیا۔ فعاش هذا الرجل الانصاری حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فیقول، اور جب بڑھتے گئی میری عمر تو وہ انصاری کافی دنوں بعد جب میں نے علم حاصل، یعنی کثیر تعداد میں نے علم کو جمع کر لیا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور لوگ میرے آس پاس جمع ہو رہے تھے تاکہ علم سے سیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے علم کو مجھ سے سیکھے۔ تو وہ کہتا ہے ھذا الفتى كان اعقل مني، ارے یہ نوجوان تو مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا، جب اس نے مجھے مشورہ دیا تھا تو میں نے اس کا مشورہ نہیں مانا، اور آج یہ نوجوان جو مجھ سے زیادہ عقل مند ہے کہ اس نے صحیح وقت میں علم جمع کر لیا، اور آج لوگ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ بیان کر رہا تھا ساتھیوں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا بہت لازم ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ دنوں رات کو ایک کر دے، تب جا کر اللہ رب العزت اس کو علم عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں صحیح بخاری کے اندر، اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب، صحیح بخاری آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، غور کریں آپ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ سعید المقبری، یہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان الناس كانوا يقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی سارے روایتیں بیان کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، روافض نے ہمیشہ یہ سیدنا ابو ہریرہ پر یہ اعتراض کیا، اور آپ جان کر تعجب کریں گے، اللہ اکبر، خطیب بغدادی نے غالباً ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب بعض لوگوں نے یا پھر ایک شخص نے سیدنا ابو ہریرہ پر اعتراض کیا تو اچانک چھت سے ایک سانپ جس کی حیت کافی بڑی تھی تو وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگا، حتیٰ کہ جب تک اس نے توبہ نہیں کی وہ سانپ اس کے پیچھے لگا رہا۔ اللہ اکبر، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر معمولی صحابی، اور سیدنا ابو ہریرہ چھپتے ہیں آنکھ میں کانٹے کی طرح منکرین حدیث کو اور روافض کو۔ کیوں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کما حقہ، دین کی تحفیظ میں اللہ رب العزت نے ان کو استعمال کیا، اور دین کو انہوں نے محفوظ کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے طرح، بلکہ بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، آپ لوگ جانتے ہوں گے ایک معروف عالم دین ہے جو گزرے ہیں، شیخ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، ان کی آپ لوگ ان کی کہانی پڑھیں، اگر ہو سکے تو درس کے بعد نیٹ پر مار کر دیکھیں، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ۔ تو آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مستقل ایک رسالہ لکھا، بلکہ غالباً اگر ہم سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو ازہر کے اندر یہ آپ کے ماجسٹر کا مقالہ تھا۔ آپ نے پی ایچ ڈی یا ایم فل، دو میں سے مجھے یاد نہیں، ماجسٹر یا پی ایچ ڈی کا آپ کا مقالہ صرف اسی پر تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر، اور جو خاص کر ان پر جو اعتراضات ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں مصر میں تھا تو میرے پاس ایک شخص آیا جس کا نام تھا عبد الحکیم حمادہ۔ عبد الحکیم حمادہ، جب عبد الحکیم حمادہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ شیخ ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کام کر رہے ہیں۔ کہا ہاں، ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کام کر رہے ہیں۔ کہا شیخ میں نے ایک عجیب واقعہ زندگی میں دیکھا، وہ واقعہ میں آپ کو ابھی سنانے لگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا شیخ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حد توہین کیا کرتا تھا، بلکہ آپ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیا کرتا تھا، یعنی صحیح الفاظ استعمال نہیں کیا کرتا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ اچھا، لیکن شیخ چند دن بعد میں اس سے ملاقات کے لیے پہنچا
تو پتا چلا اس کے لڑکے نے مجھ سے کہا کہ والد کی طبیعت کافی خراب ہو چکی. تو جب میں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کوئلے کی طرح اس کا چہرہ جو ہے جل چکا ہے، اور اس کی کیفیت ایسی تھی کہ گھن آنے لگی اس کے جسم سے. اور تب پتا چلا جانچ پڑتال کے بعد کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کیا کرتا تھا. یہ کیوں سنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو واقعہ کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے. اور کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے محبت نہ کرے. لہذا کوئی شخص، چاہے وہ سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان ہو، سیدنا عمرو ابن عاص ہو، سیدنا مغیرہ ابن شعبہ ہو، سیدنا عمار ابن یاسر ہو، سیدنا علی، اگر ان کے خلاف رضوان اللہ تعالی مجمعین سب وہ شتم کرتا ہے یا شکوک و شبہات پہلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج ہے. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. نہ ہم رافضی ہے جو اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہوئے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تنقید کرتے ہیں. نہ ہم نواسب ہے جو سیدنا معاویہ یا اہل شام کے دفاع میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے بغض کرنے لگے. ہم اہل سنت ہے، ہم صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. یہ ہمارا منہج اور یہ ہمارا موقف ہے. تو یہ طلباء کو بات یاد رکھنی چاہیے. بات سے بات دوسری طرف سے لے گئی. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی محنت سے علم حاصل کیا. کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کثیر تعداد میں روایتیں بیان کی. وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبَاءٍ بَطْنِ حَتَّى لَا أَقُولُ الْقَمِيرَ وَلَا أَلْبَسَ الْحَبِيرَ وَلَا يَخْدُمُونِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةٌ وَكُنْتُ أُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَزْبَاءِ مِنَ الْجُبِينِ. جب آپ یہ پڑھیں تنہائی میں تو طالب علم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے آنکھ میں آنسو آ جائے. آپ الفاظ پر غور کریں. پھر کہتے ہیں وَإِن كُنْتُ لَاسْتَقْرِئُ الرَّجُلُ آیَةَ هِیَ مَعِیَ کِی يَنْقَلِبَ بِفَیُطْعِمَنِی وَكَانَ أَخْیَرَ النَّاسِ الْمِسْکِینَ جعفر ابن ابی طالب كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا. اب بہرحال روایت لمبی ہے، ہم اس پر نہیں جاتے، لیکن اس کی روح کیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کثرت کے ساتھ روایتیں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ کیا جانے حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا. نہ میں روٹی نہ کھاتا اور نہ عمدہ لباس پہنتا، یعنی میرا وقت علم کے سوا کسی دوسری چیز میں لگتا ہی نہیں تھا. اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی یا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی غلام یا کوئی لونڈی میرے پاس بھی نہیں تھی، بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتا تھا. بعض وقت میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا تھا کہ وہ اپنے گھر لے جا کر مجھے کھانا کھلائے. اللہ اکبر. یعنی کہتے ہیں میں اس لیے پڑھ کر یعنی آیت پڑھتا تھا تاکہ وہ اس بہانے مجھے اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلائے. یہ کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ میں آپ کو کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں. صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ، کتاب الفضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھا کر دیکھیں، اور اس کے اندر جو کتاب باب ہے باب مناقب جعفر بن ابی طالب الہاشمی، آپ اس باب کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اتنی بھوک ہمیں ہوا کرتی تھی کہ کچھ ہمارے پاس نہیں تھا، حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب معلوم ہوتا تھا. لیکن ہمارے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا وہ ہم کو کھلاتے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور اسے ہم پھاڑ کر اس میں جو کچھ ہوتا اسے ہی چاٹ لیتے. فَنَلَحَ مَا فِيهَا، جو لفظ ہے بتانے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ علم محنت سے آتا ہے. یہ قاعدہ ہے. جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی آسانی سے علم نہیں ملا تو ہم اور آپ کس کھیت میں ملی؟ اور دیکھیں آپ، اللہ اکبر، عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ شیخ الکل کے پاس جب آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں علم سیکھنا ہے. کہتے ہیں کہ علم تو مدرسے میں جگہ تو ہے لیکن کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. کہا کہ کوئی بات نہیں، کئی دن تک آپ فقر و فاقے میں رہتے.
لیکن علم کا راستہ آپ نے نہیں چھوڑا. کیوں ساتھیوں؟ کیونکہ ہر طالب علم کو یہ بات بنیادی طور پہ ہی حفظ ہوتی ہے، بلکہ بنیادی طور پہ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ راستہ میرے گھر کے راستے میں، جیسا شاعر نے کیا خوب کہا، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، ان راستوں سے چل کر آ سکو تو آؤ. آپ دیکھیں کسی بھی، آپ خود شیخ ضیاء الرحمن اعظمی کا جب ذکر آ گیا تو ان کی جو کتاب ہے الجامع الکامل فی الصحیح شامل، بڑی موسوعہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، جس کا تمام صحیح روایتوں کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی. اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان پر رحم فرمائے. کافی سال انہوں نے وقف کر دیے اس ایک کتاب کو لکھنے کے لیے. بلکہ انیس الساری، یہ فتح الباری کے اندر، فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر جتنے بھی مرفوع روایات، ان تمام روایت کی تخریج کے لیے ایک عالم دین اٹھے جن کا نام تھا دکتور نبیل بن منصور. دکتور نبیل بن منصور نے 20 سال محنت کی. کتنے سال ساتھیوں؟ 20 سال. 20 سال محنت کی، اور پوری فتح الباری کے اندر جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، یعنی بخاری کی شرح کرتے ہوئے ابن حجر اسقلانی نے جتنی روایتیں لائی ہے، ان تمام روایتوں کی تخریج اور تحقیق کی دکتور نبیل بن منصور نے 20 سال لگا کر. تہذیب السنن، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی سنن کی جو ایک حاشیہ، یوں سمجھے ایک مختصر شرح ہے ابن قیم رحمہ اللہ کی. ابن قیم کہتے ہیں کہ 4 مہینے میں ہم نے یہ کتاب لکھی. کہتے ہیں کہ دوران سفر ہم نے تہذیب سنن کی تالیف کی، ابو داؤد کی شرح. یعنی سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتے کرتے کتاب لکھ رہے ہیں. کیوں؟ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم سفر کے وقت کو ضائع کریں، بلکہ سفر کے دوران ہی آپ نے ایک مکمل کتاب لکھ ڈالی. بلکہ آج بھی آپ علماء سے پوچھیں کہ سیرت کے اوپر سب سے بہترین کتاب کون سی ہے، بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے، ایک حنفی عالم ہے مفتی سعید خان، حنفی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کتاب جو سیرت پر لکھی گئی ہے وہ زاد المعاد فی الہدی خیر العباد. بلکہ علامہ علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی. کوئی معمولی کتاب نہیں، بہترین کتاب ہے سیرت کے اوپر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی. لیکن وہ کتاب آپ دیکھیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کسی لائبریری میں بیٹھ کر، کسی آفس میں بیٹھ کر نہیں لکھی. آپ اٹھا کر دیکھیں، دوران سفر، جب آپ سفر کر رہے تھے، ٹریول کر رہے تھے، اس وقت لکھی. شیخ البانی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ بھی کوئی سوال کر لیتا تو کتاب سامنے ہوتی تو پڑھتے پڑھتے ہی جواب دیتے، تاکہ اس کو دیکھ کر جواب دینے میں وقت ضائع نہ ہو. یعنی کتاب سے نظر ہٹانا بھی ان کے اوپر گرا گزرتا. بلکہ آپ کے شاگرد شیخ مشہور علیہ سلمان اور غالباً شیخ ابو اسحاق الحوینی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ البانی کو ایک پیج پڑھنا تھا. کیا پڑھنا تھا؟ ایک پیج. اللہ اکبر، صرف ایک پیج. کہتے ہیں اس ایک پیج کے لیے کم و بیش 2 سے 3 ہزار کتابیں انہوں نے مکتبہ ظاہریہ کے اندر پڑھ ڈالی اس ایک پیج کو تلاش کرنے. اور آج ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم 30 سیکنڈ کی ریل سے زیادہ سن نہیں پاتے، 1 منٹ کی ریل سے زیادہ سن نہیں پاتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم وقت کے شیخ الاسلام علامہ اور مولانا اور فلاں فلاں شیخ الحدیث شیخ القرآن بن. یہ ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. شیخ ابو اسحاق الحوینی کو جب تلقی صفت الصلاۃ النبی جب ملی شیخ البانی رحمہ اللہ کی، تو مسجد کے پاس ان کو ملی. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب گھر تک پہنچے اسی دوران انہوں نے پوری کتاب پڑھ ڈالی. یہ کوئی معمولی علماء نہیں ہے. آپ شیخ ابو اسحاق الحوینی، یہی تو، یہ سمجھے آپ المیہ، یہی تو رونا ہے کہ ان علماء کی سیرتیں آپ نہیں پڑھتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ علماء بغیر محنت کے کوئی عالم بنتا ہے؟ بالکل نہیں ساتھی. تو جیسا میں نے کہا کہ یہ علم جو ہے بڑی محنت سے آتا ہے. تو یہ آج کے لیے باتیں تھی. انشاءاللہ ابھی ہمارا جو اگلا، یا یوں سمجھے آپ جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہم ایک کتاب جو علم کے متعلق ہے، بڑی معروف کتاب ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے وہ کتاب چھپی ہے الحمدللہ. وہ کتاب ہے امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ کی کتاب العلم. ہم اس سے انشاءاللہ اس کورس کی ابتدا کریں گے. ہم آپ کو کتاب العلم پڑھائیں گے، اور اس کے اندر کافی مفید اقوال اور کافی مفید احادیث صحابہ کے، متقدمین کے، امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ نے جمع کیے ہیں. تو انشاءاللہ جو پہلی کتاب ہم پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے اس کا اردو ترجمہ تو نہیں ہے، وہ کتاب صرف عربی میں ہے. تو نہیں، ہارڈ کاپی ہونا بالکل ضروری نہیں ہے. ہم آپ لوگوں کو سوال کا موقع دیں گے. 2 منٹ رک جائیے. تو یہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اگر کل ممکن ہو تو کل، یا 2 دن بعد ہو تو 2 دن بعد، یا اگلا مہینہ تو اگلا مہینہ. کوشش کریں گے کہ ہم آپ لوگوں کو
وہ کتاب پڑھائیں، اور اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ جیسے جیسے کتابیں جیسے جیسے آپ لوگ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ مینجمنٹ سے ڈیسائیڈ کر مینجمنٹ کے ذریعے سے جو بھی ٹاپک ڈیسائیڈ ہوگا انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو پڑھائی جائے گی۔ تو یہ آج کی مختصر باتیں تھیں۔ چلیے ایک سوال میں آپ لوگوں کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں دیکھیں کہ کتنا آپ لوگوں کو علم کا شوق ہے۔ مجھے یہ بتائیے، جب آپ لوگوں نے یہ سنا کہ علم کے لیے محنت لگتی ہے اور علم کے لیے کافی سارا سفر کیا گیا، مشقتیں برداشت کی گئی، تو میں آپ لوگوں کو ایک سوال کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا جواب دیں، اور سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے علم کے لیے کس نے سفر کیا؟ یعنی علم کے لیے سب سے پہلے سفر کرنے والے کون تھے؟ آپ لوگ جوابات اس میں لکھ دیں، میں چیٹ پڑھ کر آپ کو چیٹ میں پڑھ رہا ہوں، ایک منٹ دیکھتا ہوں۔ اعجاز نے کہا موسیٰ علیہ السلام، الفیہ یہ موسیٰ علیہ السلام، ایک منٹ میں پڑھ رہا ہوں ایک کے بعد ایک۔ فلک عظیم نے کہا اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ لوگوں کے لیے علم کے جی اور کوئی جواب دینا چاہتا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آپ لوگ سمجھیں، امام بخاری، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا جو A.S لکھ رہے ہیں، یہ بالکل بھی غلط بات ہے۔ کبھی بھی جب آپ ایسے چیزیں لکھے، صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، علیہ السلام لکھے، سبحانہ و تعالیٰ لکھے، عز و جل لکھے، تو کوشش کرے کہ مکمل لکھے، ایسے نہ لکھے۔ علماء نے اس کو ناپسند فرمایا، بلکہ بعض علماء جیسے سیوطی وغیرہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس کو مکمل لکھے، جیسا ابھی امان نے لکھا علیہ السلام، بارک اللہ فیکم، ٹھیک ہے؟ چلیے یہ حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاحادیث الانبیاء کے اندر نقل کیا، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن محمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على اولئك من الملائكه فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزاده ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزال القلق ينقض حتى الآن او كما قال۔ اب غور سے سمجھیں یہ حدیث پر غور کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے یعنی اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے 60 ہاتھ لمبا بنایا، یعنی 60 کیوبٹس لمبا بنایا تھا۔ پھر فرمایا کہ جاؤ اور ان ملائکہ کو سلام کر دیکھنا کہ کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ اذهب، میری بات کو غور سے سمجھے ساتھیو، کیا کہا آدم علیہ السلام کو؟ یعنی یہ کہا کہ تم جاؤ، اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ اور فرشتوں کا جواب لے کر آؤ، کیونکہ وہی تمہاری ذریت کا جواب ہوگا۔ تو فرشتوں سے جا کر علم سیکھو، اشارہ اس بات کی طرف ہے، اور جو جواب آئے گا وہی تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ تو اس آدم علیہ السلام، اس حدیث سے کیا بات پتہ چلی کہ وہ دور تھے، فرشتے قریب نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو چلنا پڑا یا سفر کرنا پڑا۔ تو شارحین نے حدیث سے اس نقطہ بیان کیا کہ سب سے پہلے علم کے لیے سفر کرنے والے وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں، وہ کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام، یعنی پہلے انسان کو ہی حکم دیا گیا کہ تم بھی سفر کرو علم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ گروپ میں جوائن ہو چکے ہیں ان کو اپڈیٹ مل جائے گا جو اگلا ہمارا کیا کہتے ہیں جو سٹیپ ہوگا یا الفاظ دیگر جو کلاس ہوگی۔ تو یہیں پر میں اپنی کلاس کو ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حاسدین کی حسد سے، شریروں کے شر سے حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔
جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ جس کے جو بھی سوالات ہیں وہ آپ لوگ گروپ میں بھیج دیں. ظاہر سی بات ہے ہر روز سوالوں جو آپ کی نشست کرنا یہ ممکن نہیں ہے. بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.